انہوں نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا، پوچھا کہ سفر میں روزہ رکھوں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چاہے تو رکھ اور چاہے تو نہ رکھ۔ سفر میں ہر آدمی کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ جو تکڑا ہے، صحت اس کی ٹھیک ہے، اگر وہ سفر کرے اور ساتھ روزہ رکھ لے تو اس کو روزہ کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں جو سفر میں روزہ رکھیں تو کمزوری کی وجہ سے روزہ انہیں پریشان کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت عطا فرما دی، اگر کسی کو اپنی صحت پہ اتنا بھروسہ ہے اور وہ سفر میں جا رہا ہے، پہلے دوروں میں سفر یا جانوروں پہ ہوتے تھے یا پیدل ہوتے تھے، اگر وہ آسانی سے کر سکتا ہے تو رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتا بعد میں اس کی قضا کر لے، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح احادیث کی روشنی میں بھی کئی ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں اگر انسان روزہ نہ رکھے بعد میں روزہ رکھ لے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ ویسے تو حدیث پاک میں آتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر روزہ نہ رکھا، اگر وہ ساری زندگی اس روزے کی قضا کرتا رہے نا، اس مقام کو نہیں حاصل کر سکتا جو رمضان شریف کے روزے کا مقام تھا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے انسان اسی مہینے میں روزہ رکھے، لیکن کچھ آدمی اس سے مستثنا ہیں، اگر وہ اس مہینے میں روزہ نہ رکھیں، وہ شریعت ان کو اجازت دیتی ہے، اگر اس مہینے میں روزہ نہ رکھیں اور اس کے بعد روزہ رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے انہیں اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا اس مقدس مہینے میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان کا عذر صحیح ہو، اور اگر کسی نے بغیر عذر کے رمضان شریف میں روزہ نہ رکھا اور بعد میں قضا کی تو قیامت والے دن اس روزے کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رمضان شریف کا ثواب تھا۔ سفر اور حمل میں اگر کسی عورت کو حمل ہے اور حاذق طبیب جو شریعت مطہرہ کو جاننے والے ہیں وہ کہہ دیں کہ تیرے لیے روزہ رکھنا تیری اپنی زندگی کے لیے بھی خطرہ ہے اور جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے اس کے لیے بھی خطرہ ہے، اگر شریعت کے ضابطوں کو سمجھنے والے طبیب یہ کہہ دیں اور وہ عورت روزہ نہ رکھے تو شریعت مطہرہ میں اس کو اجازت ہے بعد میں وہ روزہ رکھ لے تو رب تعالیٰ اتنا ہی اسے ثواب عطا فرما دے گا۔ بچے پلانے کے حوالے سے پہلے زمانوں میں کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا تھا، یا جانوروں کے ذریعے انسان جانوروں کے دودھ کو بچوں کو پلاتا تھا یا اپنا دودھ ہوتا تھا۔ آج کل اور بھی طرح طرح کے دودھ کے سسٹم بھی آ گئے ہیں اور غذا کے، اگر ایسی کوئی ماں ہو کہ اپنے دودھ کے علاوہ اس کا چارہ نہ ہو، یعنی غریب ہو، اس کو کوئی اور دودھ پلانے کی اس کے پاس گنجائش نہ ہو، اور اگر وہ روزے رکھے اور اس کا دودھ کم ہوتا ہو تو اور اتنا کم ہو کہ بچے کا پیٹ نہ بھرتا اور بچے کے بیمار ہونے یا اس کے مرنے کا خدشات ہو جائیں، تو وہ ماں اگر ان دنوں میں روزے نہ رکھے اور بعد میں روزوں کی قضا کر لے تو شریعت مطہرہ اس ماں کو بھی اجازت دیتی ہے۔ مرض اور بڑھاپا ایک شخص فقہ کی کتابوں میں شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ دن بدن ان کی صحت صحیح ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے، دن بدن انہوں نے کمزور ہی ہونا ہے، اب ان کی توانائی والا سسٹم ذہن میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جو طبیب ہیں یا حاذق لوگ ہیں یا خود بھی وہ بزرگ سمجھتے ہیں کہ میرے اب زندگی میں جو دن بھی ہیں وہ کمزوری بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ ایسا بزرگ آدمی جس کو شیخ فانی کہتے ہیں اور اس سے روزہ رکھنے کی جرات نہیں ہے تو وہ اگر روزہ نہ رکھے تو شریعت اس کو بھی اجازت دیتی ہے۔ ہاں، ایسا بزرگ جو گرمیوں کے لمبے روزے نہیں رکھ سکتا اور سردیوں کے روزے اس کی طبیعت میں اگر رکھے تو گنجائش نکلتی ہے تو شریعت اس کو اتنی اجازت دیتی ہے کہ وہ لمبے روزے نہ رکھے اور کم از کم چھوٹے روزے رکھ کے ان روزوں کی قضا کرے۔ اور اگر اتنی بھی اجازت نہیں، جیسے آج کل کچھ شوگر کے مریض ہیں یا بی پی کے بھی مریض ایسے ہیں کہ جن کو تھوڑی سی بھوک لگ جائے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بھلے وہ جوان ہوں
یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوں، اگر واقعتاً ان کی طبیعت یہ مسئلہ بناتی ہے تو پہلے وہ یہ دیکھیں کہ اگر گرمیوں میں ان کے لیے مسئلہ زیادہ ہے، سردیوں میں مسئلہ نہیں ہے، تو وہ گرمیوں میں روزے قضا کر کے سردیوں میں روزے رکھیں، ان کا فدیہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ وہ گرمیوں میں بھی روزے نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں بھی روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ روزوں کا فدیہ دے گا، اس کو روزہ نہ رکھنا بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ کوئی بیمار ہے اور اس کی مرض بڑھنے کا خدشہ ہے، حاذق طبیب مسلمان وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تو مرض کے دوران روزہ نہ رکھ، اگر وہ روزہ نہ رکھے بعد میں روزہ رکھ لے صحت کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ثواب فرما دے گا، اور اتنی دیر جس نے رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے ان کا اسے گناہ نہیں ہوگا مجبوری کے پیش نظر۔ اسی طرح خوف و ہلاک، کسی آدمی کو کوئی مارنے کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر تو روزہ رکھے گا میں تجھے قتل کر دوں گا، اب اگر وہ روزہ نہیں رکھتا، حقیقت میں اسے خوف ہے کہ واقعی یہ بندہ ایسا ہے، اگر میں روزہ رکھا کوئی کافر اس کے سر چڑھ جاتا ہے۔ ہمیں تو الحمدللہ ایسی کوئی پریشانی نہیں، لیکن پاکستان میں بھی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں ساتھ ہندو بھی اور کافر بھی بستے ہیں، اور کسی جگہ پہ مسلمانوں کا غلبہ ہوتا ہے تو کسی جگہ پہ کافر وڈیروں کا بھی غلبہ ہوتا ہے۔ ہر علاقے میں اپنا اپنا انداز ہے۔ اگر کوئی مجبور کرتا ہے کافر یا کوئی مسلمان کے روزہ رکھے گا کہ تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر اس کی ہلاکت کے خوف کے پیش نظر وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا، بعد میں قضا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ جہاد میں بھی اگر روزہ نہ رکھے، کفار کے خلاف برسر پیکار ہونے کے لیے جا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ روزہ رکھوں گا تو کمزوری آ جائے گی، بعد میں روزہ رکھ لوں گا، شریعت کی طرف سے اسے اجازت ہے۔ اسی طرح سفر سے مراد جو ہم نے پڑھا ہے کہ سفر پہ ایک آدمی جا رہا تھا، سفر سے مراد سفر شرعی ہے۔ شرعی سفر اس کو کہتے ہیں جس میں نماز قصر ہوتی ہے، اور اتنا سفر ہو یعنی کم از کم 98 کلومیٹر کا سفر ہو۔ سرگودے سے یہاں سے چلیں تو سرگودے تک بھی 98 نہیں بنتے، بلکہ مجھے تو ساتھیوں نے بتایا کہ 90 بنتا ہے، شاید حاجی صاحب کا تجربہ ہو یا جو ساتھی کار پہ جاتے ہیں، مجھے ساتھیوں نے یہی بتایا کہ 90-92 سے اوپر نہیں بنتا۔ اگر ہم چوہا سے سرگودے جائیں تو اتنا ہی سفر بنتا ہے۔ بھار کے سرگودے سے اگر آگے نکلیں گے تو چاہے گاڑی پہ جائیں یا جس طریقے پہ بھی جائیں، اور اگر آدمی روزہ نہ رکھے صحت ہونے کے باوجود، تو کیا وہ گنہگار نہیں ہوگا، بعد میں اس کی قضا کرے تو شریعت اس کو پابند نہیں کرتی کہ اسی دن روزہ رکھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ویسے صحت مند بالکل توانا ہوتے ہیں، لیکن زیادہ کھانا کھا کے گاڑی پہ بیٹھیں تو ان کو قے وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور بڑا تکلیف ہوتی ہے، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تو اسلام ان کو اجازت دیتا ہے۔ اتنے سے کم سفر ہوگا، خوشاب جوراباد جانا ہو اور پھر انسان روزہ نہ رکھے تو یہ عذر نہیں ہے، اس عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ شرعی سفر ہونا ضروری ہے، لہٰذا حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کی جان کا صحیح اندیشہ ہے تو اس کو اجازت ہے، اور ان دنوں میں نہ روزہ رکھے، بعد میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح مریض کا مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، اس کو بھی یہی معاملہ ہے۔ کمزور کی کمزوری بڑھنے کا خطرہ ہے، اس کو بھی شریعت ان باتوں کی اجازت دیتی ہے۔ ان سب مسئلوں میں ان صورتوں میں غالب گمان کی قید لگائی گئی ہے۔ غالب گمان کس کو کہتے ہیں؟ محض انسان کہہ دے کہ یار نہیں یار واقعی مرض بڑھ جائے گی، اس کو غالب گمان کہتے ہیں۔ شریعت نے اس کی وضاحت کی کہ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں جو فقہ کی کتابوں میں ہے کہ اگر غالب گمان ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو میرا مرض بڑھ جائے گا، غالب گمان ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میری کمزوری بڑھ جائے گی۔ غالب گمان سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اس کی ظاہری نشانی پائی جاتی ہو، یعنی ظاہراً وہ ایک آدھا روزہ رکھے اور اسے پتہ چلے، عام روزے میں جو کمزوری ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کو کمزوری ہو۔ کمزوری تو ہر آدمی کو ہوتی ہے، لیکن اگر وہ روزے دار ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ جتنی میں پہلے روزوں میں روزے رکھتا تھا اتنی کمزوری نہیں ہوئی بلکہ کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو پھر یہ ظاہری نشانی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ روزے بعد میں رکھے جب اس کی صحت اجازت دے، یا اس شخص کا ذاتی تجربہ ہو، ذاتی طور پہ وہ آزمائش کر چکا ہو
بارہا روزے رکھنے کے بعد اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک غالب گمان والی نشانی ہے۔ یا کسی طبیب نے اسے بتایا ہو، جو طبیب فاسق بھی نہ ہو اور حاذق طبیب مستور یعنی غیر فاسق ہو، ایسا طبیب جو شریعت کے ضابطوں کو مکمل طور پہ جانتا ہے اور نہ وہ فاسق ہے نہ وہ کافر ہے، ایسا طبیب جس کو روزوں کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں، تھوڑی سی تکلیف ہوئی اور کہہ دیا کہ روزہ توڑ دو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ سر میں تھوڑا سا درد ہوا اور روزہ توڑا دیا، تھوڑا سا زکام نزلہ لگا اور روزہ توڑا دیا، ایسے طبیب کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جو حاذق طبیب ہے، شریعت کے ضابطوں کو سمجھتا ہے، روزے کی اہمیت کو جانتا ہے اور وہ حکم دیتا ہے، تو اس کے حکم پہ روزہ توڑ دیا جائے گا۔ لیکن مولانا امجد علی اعظمی یہ تقریباً آج سے 100 سال کے قریب ہونے کو جا رہے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آج کل اکثر اطباء کافر نہیں تو فاسق ضرور ہیں۔ فرماتے ہیں اکثر طبیب ایسے ہیں جو وہ تو کافر ہیں، اور اگر کافر نہیں ہیں تو فاسق ضرور ہیں، اور ورنہ نہ صحیح تو حاذق طبیب فی زمانہ نایاب ہیں، یعنی ایسے طبیب بہت کم ملتے ہیں جو شریعت کو بھی مکمل طور پہ سمجھتے ہوں اور طب کے بھی اچھی طرح سے واقف ہوں۔ لہٰذا ہر طبیب کی بات کو مان کر روزے کو افطار نہیں کرنا، خاص قسم کے طبیبوں سے مشورہ کرنے کے بعد روزہ افطار کرنا ہے۔ روزے کے اور بھی بہت سے مواقع ہیں، انشاءاللہ کل بھی کچھ باتیں اسی کے حوالے سے کی جائیں گی۔ اگر ایک نوکریانی ہے اور مالک کہتا ہے روزہ نہ رکھ، تو شریعت مطالعہ اب اس کا یہ عذر قبول نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے مالک کے کام میں تھوڑی بہت کمی آتی ہے تو آتی رہے، روزہ رکھنا ہے۔ کسی کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ کی فرما برداری کا حکم ہو، دوسری طرف مالک کی فرما برداری کا حکم ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ اب وہ جو عارضی مجازی مالک بنا ہوا ہے اس کی باتوں کو چھوڑ کر حقیقی مالک کی بات کو مانا جائے اور اسی کے رضا والے کام کیے جائیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔